محترم سامعین اور سامعات، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اعلان کر دیں، ڈکلیئر کر دیں، واضح کر دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں اور تمہاری بھائی بیویاں قبیلے والے وہ پائی پیسہ جو آپ نے جمع کر رکھا ہے، وہ تجارت جس کے کمزور پڑ جانے، خسارے کا تمہیں ڈر ہے، وہ بنگلے اور کوٹھیاں جو تمہیں بہت پسند آتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگر تقریباً 8 چیزیں یہاں اللہ نے بیان کی ہیں، باپ، ماں باپ، اوپر والے رشتہ دار، نیچے والے بیٹے اولاد پوتے، دائیں والے بھائی بہنیں، بیویاں اور قبیلے اور مال اور گھر اور تجارتیں، یہ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اور تم فاسق ہو، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم سامعین، آج جس قدر رب ذوالجلال کی شریعت میں مخالفت، معصیت، نافرمانی، وائلیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ ان چیزوں کی محبت غلط نہیں، ان چیزوں کی محبت فطرت کا تقاضا ہے، لیکن یہ محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کر کے آنے والوں، اگر یہ سب چیزیں قربان کرنی پڑیں اللہ اس کے رسول کی محبت پر جہاد کرتے ہوئے، تو پھر فرسٹ پرائورٹی، پہلی ترجیح اللہ اس کا رسول ہونی چاہیے، یہ چیزیں بعد میں۔ اور قربانی بسا اوقات اپنی چیز ختم کر کے ہوتی ہے، اور بسا اوقات اپنی چیز باقی رکھ کر بھی ہوتی ہے۔ جان پیش کر دینا، اولاد ختم کروا دینا، شہید کروا لینا، یہ تو ایک آخری سٹیج ہے۔ اس سے پہلے بے شمار مرحلے ہیں، بے شمار طریقے ہیں اپنے مال اور جان اور اولاد اور رشتہ داروں کو قربان کرنے۔ اپنا آرام قربان کرنا، نماز کے لیے قربانی۔ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے میری جان، ایک کہتا ہے پہلے میں بلوچی ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں، اس کے بعد نہیں، سب سے پہلے میری جان بھی نہیں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے رب ذوالجلال والاکرام، ان کے بعد ان کی محبت کی وجہ سے ان کا پیارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے نا، اس کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے تعلق داروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس ذات کی وجہ سے کوئی پیر سے محبت کرتا ہے، اس کی اولاد کو بھی سلوٹ کرتا ہے، ان کا بھی احترام کرتا ہے، پیر کی وجہ سے۔
ہم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کرتے ہیں ان کے رب کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اپنے حبیب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، دنیا میں اگر میں نے کسی کو شدید محبت کا مستحق بنانا ہوتا، اس کا حقدار ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ عنہ، لیکن میں یہ درجہ اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے، اس درجے پہ میں کسی کو نہیں اتار رہا۔ ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، شدید محبت کا درجہ انسانوں میں سے کسی کو نہیں دیا، یہ رب رحمان کے لیے ہے۔ میرا خلیل میرا رب ہے، اور رب کا خلیل میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت ہے تو پھر ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے محبوب سے بھی محبت کی جائے، اس لیے ہم اپنے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، لوگ پریشان کرتے مجھے دو، وہ کہتا ہے مجھے دو، وہ کہتا ہے میں حقدار۔ اللہ تبارک و تعالی نے 8 مصارف بیان کر دیے کہ میرے پیارے حبیب کو پریشان نہ کرو۔ اب میں کہتا ہوں کہ تم حقدار نہیں ہو، اس لیے کہ 8 میں سے نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس مل گیا نا۔ اب جو بھی مانگنے کے لیے آتا فرماتے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کو مستحق کیا ہے، اگر آپ ان میں سے ہو تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ اللہ کی اپنے نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ آپ کی بیویاں ادھر زیادہ وقت کیوں لگ گیا، میرے پاس کم وقت کیوں لگا، یہ معاملات چلتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آیات نازل کر دیں، قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، یہ مجھے میرا سامان کم ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے، گھر کا یہ سامان چاہیے مجھے۔ فرمایا ان سے کہہ دو اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنا تو پھر آؤ میں آپ کو دنیا دے کر کے روانہ کر دیتا ہوں، پھر نبی کا گھر نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر یہ ملے گا اور دنیا نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں اختیار دیا ہے، اور سنو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا۔ کہتی ہیں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ چاہیے اور بس۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے پورے نخرے نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، مگر مجھے آپ کا گھر چاہیے۔ دوسری تیسری سب سے پوچھا، سب نے ایک ہی جواب دیا، ہمیں آپ کا گھر چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس مل گیا نا، آپ ریلیکس ہو گئے۔ یہ اللہ کی آپ سے محبت کی نشانی ہے، اللہ آپ کے مسائل حل کر رہا ہے۔ پھر یہ وقت کہ ادھر وقت زیادہ تھا، ادھر وقت کم کیوں ہوا؟ زینب کے گھر میں زیادہ وقت لگا دیا رضی اللہ عنہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ریلیف دیا اپنے نبی کو، فرمایا سنو ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں تیرا رب کہتا ہوں، جس کے چاہو قریب ہو جاؤ، جس سے چاہو دور ہو جاؤ، میں تجھے نہیں پوچھوں۔
کوئی کسی کا حق نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق دیں، تقسیم کریں، وقت پر جائیں، اجازت لے کر دوسرے طرف جائیں، یہ ان کی مہربانی ہے، تمہارا کوئی حق نہیں. اس کے بعد سب کی سب ٹھنڈی ہو گئی، بالکل مطالبے ختم ہو گئے. یہ اللہ اپنے پیارے حبیب کو ریلیف دے رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی آیات نازل کر رہا ہے. یہ اپنے حبیب سے محبت ہے. جب ان بیویوں کو 2 چوٹیں لگیں اور یہ گھر چھوڑ کر نہیں گئیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من نساء ولو اعجبك حسنهن. فرمایا ان سے زیادہ خوبصورت عورتیں بھی آئیں اور وہ آپ سے شادی بھی کرنا چاہیں، اب آپ ان کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ان کے اس امتحان کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سے بہت شدید محبت ہے. ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے ان کے حبیب سے بھی محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت حقیقتاً کرتے ہو تو پھر طاعت میری کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، جتنی زیادہ باتیں میری مانو گے اسی قدر اللہ تم سے محبت کرے. تو ثابت ہوا محبت کا تقاضا طاعت ہوتا ہے، محبت کا تقاضا فرما برداری ہوتا ہے، محبت کا تقاضا بات ماننا ہوتا ہے. بات مانے نا اور عشق رسول کے نعرے لگائے یہ بات چلتی نہیں، یہ بات نہیں چلتی. شاعر عربی کا کہتا ہے اتعصی الہ وانت تظہر حبہ، رب ذوالجلال کی بغاوت کر کے اس سے محبت کے دعوے کرتے ہو. یہ معاملہ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں کہ نافرمانی کرو اور محبت کا دعویٰ کرو. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ان کی بات مانتا. لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اس کے حکم کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کبھی اسے کہہ دو یہ میرا کام ہے، وہ کہے گا زہے قسمت، مجھے آپ نے کام کہہ دیا. وہ یہ لہت و لال نہیں کرتا، بہانے نہیں بناتا، وہ اس کے حکم کو سعادت سمجھ کر کرتا ہے. آپ نے کبھی شکلیں دیکھی مسلمانوں کی ہندوستان کے اداکاروں جیسی، اللہ تعالیٰ کے باغیوں جیسی؟ پتلون چست وہ پہنے گا جو وہ پہنتے ہیں، ڈیزائن وہاں سے آئے گا. کمپنیاں ان کو پیسے دیتی ہیں کہ ہماری پتلون کو ٹی وی پر دکھاؤ جتنے تمہارے پرستار ہیں. دیکھو لفظ بولا پرستار، سنا کبھی؟ فلمی اور کرکٹ کے لوگوں کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو پرستار بولتے ہیں، مطلب پرستش کرنے والے. لوگ کرکٹروں کو اپنی پتلونیں پہناتے ہیں، اپنا ٹیگ لگاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی محبت کی وجہ سے ہماری چیزیں خریدیں. ان کے خرچے اٹھاتے ہیں پیپسی والے تاکہ ان سے محبت کی وجہ سے پیپسی بکے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو یہ پسند کرتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے لوگ اسی کو پسند کریں گے. اور محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبوب جو چیزیں پسند کرتا ہے میں بھی وہی پسند کروں. کروڑوں روپے کے ایڈ ملتے ہیں ان کرکٹروں کو اور فلمی ایکٹروں کو کہ تم میری چیز پکڑ کر دکھا دو، لوگ تیرے ہاتھ میں دیکھیں گے تو اس کو خریدیں گے.
کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے جس چیز سے آپ کو محبت ہے اس سے محبت کریں گے، یہ روٹین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، محبت کا مطلب فرما برداری ہوتا ہے۔ ان جیسے بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں، کتنے باربر والے حجاموں نے اپنے بورڈ پر ہندوستان کے فلمی ایکٹروں کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اس جیسی شکل بنا دوں گا تیری، آ میرے پاس۔ کپڑے ان جیسے، بال کی کٹنگ ان جیسی، لباس عادات ان جیسی۔ تو عزیز بھائیوں، ہمارے فیورٹ وہ بن گئے تو ان کی اطاعت ہو رہی ہے جو وہ لفظ بولیں، وہ لفظ بولے جا رہے ہیں، اس لیے کہ محبت کا تقاضا طاعت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساری کائنات سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو محبوب چیزیں تھیں ان کا ذکر کر دیا، ماں باپ، بھائی بیوی، قبیلہ، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کا ذکر کر دیا۔ اگر آج آیت نازل ہوتی تو اللہ فلمی ایکٹروں کا بھی ذکر کر دیتا، کرکٹر کے کھلاڑیوں کا بھی ذکر کر دیتا، ابھی ان سے محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو تو پھر رب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہ چیزیں اس وقت تھی نہیں، جن چیزوں سے لوگ محبت کرتے تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان سے محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تمہارا ایمان معتبر نہیں، تمہارا ایمان درست نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں باپ سے بھی، بیٹوں سے بھی، اور ساری کائنات سے۔ اس میں فلمی ایکٹر بھی آ گئے، اس میں کرکٹر بھی آ گئے۔ اگر ان سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں تو تمہارا ایمان درست نہیں۔ مسئلہ ایمان کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا عمر دل کو ٹٹولو، مجھ سے کتنی ایک محبت کرتے ہو۔ انہوں نے تو اچانک سوال آیا، سوچا بھی نہیں ہوگا، تو کہنے لگے جی ہر چیز سے زیادہ۔ تو فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ کہنے لگے نہیں، جان سے تو نہیں۔ فرمایا عمر پھر بات نہیں بنے گی۔ پھر دل کو مزید غور کر کے سوچ کر فرمایا میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان اس لیول کو پہنچا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میری جان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اولا، زیادہ قریب ان کے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مطلب یہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نفس جو ہوتا ہے اس سے مراد دل بھی ہوتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ جو چیز میرے دل میں ہے تو جانتا ہے۔ دل کا معنی نفس بھی ہوتا ہے،
نفس کا معنی دل بھی ہوتا ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سے مراد یہ ہوا کہ ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہمارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے جسم پر آرڈر چلتا ہے دل کا، اسی کا چلتا ہے نا. فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے اذا صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب وہ بوٹی ٹھیک ہو جاتی ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتی ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، فرمایا اس کا نام دل ہے. دل کنٹرول کرتا ہے، دل کے ہی سارے آرڈر چلتے ہیں. آسمان سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اٹھ جا، اپنے کاروبار اس کو چھوڑ دے، اس سے بھی بڑا ہے، تیری نیند سے بھی بڑا ہے، تیری بیوی کی گود سے بھی بڑا ہے، ساری چیزوں سے بڑا تیرا رب ہے. وہ تجھے مسجد میں بلا رہا ہے، آ جا. اس وقت دل کہتا ہے کہ نہیں جانا، وہ نہیں آتا. آرڈر دل کا چلتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی نبی ان کے دلوں سے بھی زیادہ اولا ہیں، زیادہ ضروری ہیں، زیادہ اقرب ہیں. مطلب یہ کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں دل کی نہیں چلنی چاہیے، محمد مصطفیٰ کی چلنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات ماننی چاہیے. اور یاد رکھو ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، جس قدر اس محبت میں کمی ہوگی، جس قدر اس محبت کے تقاضوں میں کمی ہوگی، اسی قدر کافر ان کی بے حرمتی بھی کریں گے، بے حرمتی کی کوشش بھی کریں گے. اسی قدر وہ خاکے بھی بنائیں گے، ان کی نمائش بھی کریں گے. جس قدر ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ ہوگی اور اس کے تقاضے زیادہ پورے کریں گے، اسی قدر وہ زیادہ باز آ جائیں گے. آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھو. آپ اپنے ابے کی عزت نہ کرو تو بازار والے کریں گے؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ آپ کے اپنے گھر میں عزت نہ ہو تو باہر والے کیسے کریں گے؟ جس قدر آپ اپنے والد کی زیادہ عزت کرو گے باہر والے بھی کریں گے، وہ اتنی نہیں کریں گے پھر بھی. لیکن اگر آپ ہی نہیں کرتے تو باہر والا کون کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. جس قدر شدت کی محبت اور محبت کے تقاضے طاعت اور فرمانبرداری ہم میں ہوگی، اسی قدر کافر بھی ان کو کم از کم بے عزتی نہیں کریں گے، عزت نہ بھی کریں گے. اور جس قدر ہم ہی محبت کے تقاضے پورے کرنے سے رہ جائیں گے، پھر وہ سمجھیں گے ان کا نبی لاوارث ہے. نعوذ باللہ، ان کا نبی لاوارث ہے، ان کے ساتھ جو چاہو کرو، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے کہ وہ خود ان کی بات نہیں مانتے. جو بچہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے لاوارث، اس کے باہر والے عزت نہیں کرتے. جس کے پیچھے ڈنڈے والے ہوں ان کی عزت ہوا کرتی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں کس طرح ان کی مذمت بیان کروں جبکہ میں خود ان کی عزت اور احترام کے تقاضے پورے نہیں کرتا؟ میں کس طرح احتجاج کروں روڈ پر نکل کر، شکل میری ہندوؤں سے ملتی ہو اور ان کے میں پتلے جلاؤں اور کہوں حرمت رسول پر جان قربان ہے، اور اپنی شکل ہندوؤں سے ملتی ہو. اس کی تصویر اخبار میں چھپ جائے گی، اخبار کا تراشا ان کی اسمبلی اور ان کی ایمبیسی والے کاٹ کر کے لے جائیں گے، سفارت خانے والے ان کی فائل میں لگ جائے گا، وہ تراشا جمع ہو کر کے ان کے ملک میں چلا جائے گا. وہ دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے نبی کی بے حرمتی کرنے پر، ہمارے بے حرمتی کرنے پر وہ روڈ پر آئے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف آواز اٹھائے گی.
ان کی ہنسی نکل جائے گی کہ شکل تیری ہمارے جیسی ہے اور محبت کے دعوے تیرے اپنے نبی سے ہیں، کوئی فائدہ نہیں تیرے احتجاج کا۔ وہ ایک دوسرے کو تسلی دیں گے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ تو اپنا ہی ہے، پتہ نہیں مولویوں کے اٹھانے سے آ گیا ہوگا روڈ پر، یہ تو اپنا ہی ہے، اس کی شکل بتاتی ہے یہ اپنا ہی ہے۔ کچھ نہ کرے مسلمان۔ دو باتیں بیان کی اس آیت میں رب ذوالجلال نے، اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قبیلہ، رشتہ دار، خاندان، تمہارا کاروبار، تمہارے مکان اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، دو چیزیں بیان کی ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو۔ ہم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے بھی پورے کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے بھی پورے کریں۔ پوری دنیا میں کسی کو جرت نہیں ہو سکتی، آپ جاؤ وہاں یا نہ جاؤ۔ آپ کہتے میں گھر بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو وہاں یہ کام کر رہے ہیں، میں یہاں کیا کر سکتا ہوں۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں روڈ پر احتجاج کرتے ہیں، تو کس سے کیا وہ باز آ جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ کی ایمانی حرارت کا تقاضا کسی حد تک پورا ہوگا، اللہ دیکھے گا کہ بازار میں آیا تھا، جانا بیکار نہیں تیرا، لیکن اس سے وہ باز نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ دو چیزیں جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ، اگر یہ دونوں پورے کریں، اعلان کر دیں ہم سب کے سب کہ آج کے بعد ہم سب جہاد کی تربیت لیں گے۔ آج میں 3 ہفتے کے بعد بچہ آئے گا، اس کے 3 ہفتے بعد دوسرا بیٹا آئے گا، کچھ نہیں کرو۔ میں کہتا ہوں آپ کو کشمیر نہ بھیجنے کی ضمانت دے دیتے ہیں، آپ کو کہیں نہیں بھیجیں گے، کچھ نہ کرو، اپنے گھر بیٹھ جاؤ تربیت لے کر۔ اپنے گھر بیٹھ جاؤ تربیت لے کر۔ میرے رب کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا روب وہاں پہنچا دے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر طاقت ہے قوت تیار کرو، وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کرو۔ کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ رپورٹیں وہاں پریشان کریں گی کہ جیسے جیسے ہم نے ان کے خاکے چھایا کرنے شروع کیے، اسی قدر نوجوان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ان کے ایوانوں کو ہلانے والی ہوگی کہ آئندہ باز آ جاؤ، یہ مسلمان تو سیدھی راہ پر آ رہا ہے، یہ تو اپنی اصل پر آ رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ رپورٹ ان کے لیے بھیانک ہوگی، اس پر وہ پریشان ہوں گے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اگر تم تیاری کرو گے، تمہارا اور اللہ کا مشترکہ دشمن تم سے ڈرے گا۔ اور سنو وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ ایسے بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ بھی ڈریں گے۔ میرا ایک دوست گیا، تاجر ہے، غیر ملکی دورے کرتا ہے، محبت کے باوجود ہم سے ڈرتا ہے۔ جمعہ ہماری مسجد میں نہیں پڑھتا تھا کہ مجھے باہر جانا پڑتا ہے، محبت آپ سے ہے، تعاون بھی کرتا تھا، لیکن آپ کی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ آسٹریلیا گیا، 1 گھنٹہ انہوں نے اس کو روکے رکھا، سوال کیا کیے؟ یہی حافظ صاحب کون ہے، ذکی صاحب کون ہے، لشکر کیا ہے، جماعت کیا ہے۔ 1 گھنٹے کے سوالوں کے بعد اس کو جانے دیا اور کہا یہ بتانا نہ کسی کو کہ ہم نے آپ کو پوچھا ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ کا کوئی آسٹریلیا سے لینا دینا ہے؟
آپ کا لینا دینا بغل میں امریکہ سے ہو سکتا ہے، ادھر دوسری بغل میں ہندوؤں سے ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق؟ وہ وہاں بیٹھے ڈر رہے ہیں۔ اٹیک ممبئی پہ ہوا، 3 رپورٹیں امریکی کانگریس کی دفاعی کمیٹی کے، انہوں نے 3 رپورٹیں اس حملے پر پیش کی کہ اگر وہ یہاں آ گئے تو ہم نے کیا کرنا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم تیاری کرو، تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن ڈرے گا، وآخرین من دونہم، کچھ ایسے بھی ڈریں گے لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ گھر بیٹھ کر دبک جائیں گے۔ اللہ سے محبت کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنا اور جہاد کرنا، ہاں نا؟ میں کہتا ہوں وہ لوگ جن کو نہ رب سے محبت ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، یہودی، مگر دوسرا کام تیاری کا، عسکری تربیت کا وہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے چھوٹا سا بچھو کی طرح کا اس کا نقشہ ہے پوری دنیا میں، انگوٹھا رکھو تو پورا اسرائیل نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چاروں طرف سے 10 گنا بڑے ملک مسلمانوں کے اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک ہے کہ ان کے یہاں سویلین اور فوجی کا کوئی تصور نہیں ہے، ساری کی ساری عوام، عورت ہو یا مرد ہو، عسکری تربیت لے کر بیٹھے ہوئے۔ اگر یہودی یہ کام کرے گا تو اس کا دشمن مسلمان اس سے ڈرے گا، اور اگر مسلمان کرے گا اور اس کے ساتھ اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ہوگی تو پھر دشمن کیوں نہیں ڈرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا میزائل دیا ہے جس کی رینج اتنی دور ہے جہاں کوئی چلتا چلتا 1 مہینہ لگا دے، 1 مہینہ کوئی چلتا رہے، جہاں پہنچے گا وہاں تک میرا رعب پہنچ جاتا ہے، لوگ جزیہ دینے کے لیے، صلح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، میں وہاں نہیں گیا، میرا رعب وہاں جاتا ہے۔ آج مسلمان ان دونوں چیزوں پر عمل کر لیں، اپنے رب سے، اس کے رسول سے محبت کا تقاضا پورا کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں جہاد نہ کرو، تیاری کم از کم کر لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارا رعب بھی ان کے گھروں تک پہنچے گا اور وہاں بھی ان شرارتوں سے باز آ جائے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یار لمبے کام نہ بتاؤ، بس ہم بازار نکلیں گے، نعرے ماریں گے، پوز بنائیں گے، فوٹو آ جائے گی، بات ختم، محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا، یہ لمبے کام مت بتاؤ۔ سب مسلمان اللہ ماشاء اللہ اسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ روزانہ کی نمازیں چھوڑو، ہفتے بعد ایک کھانا دے دیا کریں گے مولوی صاحب کو، اور ماہانہ کوئی، اور 27 رجب اور 27 رمضان منا لیں گے، اور سالانہ میلے پر چلے جائیں گے، بات ختم ہوئی۔ لیکن بھائیو، اسلام میں اور پاپائیت میں فرق ہے، اسلام میں اور عیسائیت میں فرق ہے۔ ان کے یہاں ایسا چلتا ہے کہ اتوار والے دن گھنٹیاں بجاؤ اور پیسے جمع کراؤ، جنت مل جائے گی، رات کو نائٹ کلب چلے جاؤ۔ اسلام ایسا نہیں ہے، یہ پر مغز دین ہے، یہ بھرا ہوا ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات جاری کرتا ہے، یہ آپ سے مکمل طاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ مسلمان ہے تو بات مان، مسلمان ہے تو روزانہ 5 دفعہ حاضری لگا کہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہے تو تیرا لباس، تیرا چہرہ مہرا، تیری تجارت، تیری سیاست، تیرا اقتصاد، تیری معیشت، معاشرت، تیری غمی خوشی، شادی، ہر چیز اللہ اس کے رسول کی بات کے تابع ہونی چاہیے، تب تو مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، جب آ ہی گئے ہو تو آ ہی جاؤ، جب آ گئے ہو تو آ ہی جاؤ، جب مسلمان ہو گئے ہو تو پورے پورے آ جاؤ، اور تمہارے جسم کا، تمہارے پورے سسٹم کا کوئی حصہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے، پورے اسلام میں آ جاؤ، اور شیطان کے
قدموں کے اوپر قدم مت رکھو، وہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، سینے کا کھل جانا۔ اگر یہ چھوٹی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ احسان جتلانے کی شکل میں یہ آیات نازل نہ کرتا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ ہلکے کر دیے۔ میں چند مثالیں دے چکا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری ذکر کو بلند کر دیا۔ کہاں؟ مالدیپ اور اس سے پیچھے آسٹریلیا اور اس سے پیچھے جزائر فیجی، وہاں سے دن طلوع ہوتا ہے اور جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ہی آواز آتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی آواز آتی ہے۔ جیسے سورج آگے آتا ہے یہ نعرے آگے چلے آتے ہیں، اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو فوراً ادھر سے دوبارہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول کا نام نہ بیان کیا جاتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے۔ سابقہ انبیاء پر غنیمتیں حلال نہیں تھیں، ہمارے نبی کے لیے اللہ نے غنیمتیں حلال کر دی، بلکہ بیت المال کی بڑی مد جہاں سے ارننگ ہوتی تھی، جہاں سے پیسہ آتا تھا، وہ بیت المال میں وہ یہی غنیمتیں ہوتی۔ اور سینہ اتنا کھولا رب ذوالجلال نے، اوتاس کے مارکے سے آئی ہوئی غنیمتوں میں ایک ایک شخص کو 9 کروڑ روپے کی مالیت آپ نے عطا فرمائی، کھلا سنا۔ ایک شخص آیا کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے یہ مجھے دے دے لو۔ یہ دونوں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ گھر گئے، پرانی قمیص پہن کر وہ والی نکال کر دے دی۔ ساتھی کہنے لگے کتنی بری بات ہے، تو نے آپ کی قمیص اتروا لی ہے۔ کہتا ہے بری تو مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہوں تو اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ اتنا سینہ کھولا ہوا تھا اللہ تبارک، دل میں تنگی تھی نہیں، آپ کی ڈکشنری میں نہیں تھی۔ اس روایت میں ہے یہ لفظ۔ ساتھی کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز موجود ہو اور کوئی مانگے، آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، اب دے دیتے۔ کیوں مانگی تم نے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے غنیمتیں ان کے لیے حلال کی۔ پھر سابقہ انبیاء، ان کے لیے یہ تھا کہ سوائے مسجدوں کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مسجد میں جانا پڑے گا۔ اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو کھڑے ہو نماز شروع کرو، مصلی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ احلت لی الغنائم، اور فرمایا کہ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ سب امتیازات ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور فرمایا سب سے پہلے میری اول من یشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں نکلوں گا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور ساری کائنات میں لوگ پریشان ہوں گے۔ 2 سفارشیں ہوں گی، ایک سفارش یہ ہوگی کہ حساب شروع کیا جائے۔ حساب شروع نہیں ہو رہا، دنیا پریشان ہے۔ اگر رزلٹ اناؤنس ہونا ہو اور لوگ آئے ہوئے ہوں، کس قدر پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ لیٹ ہو رہا ہے کس قدر پریشانی ہے۔ پہلی سفارش میں ایک یہ ہوگی کہ حساب شروع کیا جائے، دوسری سفارش یہ ہوگی کہ اس امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے۔ ابراہیم، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سب کے سب معذرت کر لیں گے۔ میرے پاس دنیا ساری آئے گی، میں کہوں گا آنا لہا، میں اس کا حقدار ہوں یا میں اس کے لائق ہوں، میں یہ سفارش کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی تعریف کے ایسے کلمات سکھائے گا جو اب مجھے نہیں بتائے گا۔ میں سجدے میں گر کر وہ کلمات بولوں گا، رب ذوالجلال کا غصہ کافور ہوگا، اللہ خوش ہو جائے گا، فرمائے گا ارفع رأسک، سر اٹھا لیجئے،
سل تعطا، مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، وشفا تشفا، سفارش کیجئے میں سفارش ماننے کے لیے تیار ہوں، اور پھر میں اپنی امت کی ایک ساری امتوں کی سفارش ہوگی کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، اور ایک میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ جو مانگو گے ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کون فیکون کے بھی مالک ہیں، ہاں، اور ما کانا و یکون کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کے مختار ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں، 80 سال ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، بیٹا نہیں ملا، نہیں ملا، رب زکریا علیہ السلام کو نہیں دیا، آخر میں جا کر دیا۔ تو ہر دعا، دیکھو دعا سب قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ متبادل دے دیتا ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہوگی جو ایز اٹ از، جیسی ہے ویسے مان لی جائے گی، جو کہو گے ہو جائے گا۔ اور میں سارے نبیوں نے جب ان کو تکلیفیں دی گئیں انہوں نے اپنا آپشن استعمال کر لیا، لیکن میں نے وہ اپنا آپشن بچا کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کر سکوں۔ جب آپ کا ماتھا لہو لہان تھا، وہ وقت تھا کہ آپ اس وقت وہ آپشن استعمال کر لیتے۔ جب آپ کا دانت مبارک توڑ دیا گیا تھا، جب آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا گیا تھا، وہ وقت تھا جب آپ کو 3 سال کے لیے ایسی جیل میں ڈالا گیا جس میں کھانا نہیں ملتا تھا، وہ وقت تھا کہ اس وقت آپ وہ اپنا آپشن استعمال کر لیے ہوتے، اپنی جان پر برداشت کر کے اپنی امت کی سفارش کے لیے وہ آپشن بچا کر کے رکھا۔ وہ اس لائق ہے کہ ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ تو پہلی بات جہاد کی تیاری کی جائے، یہ ان کو روکنے والی چیز ہے۔ اور دوسری بات بھائیوں، باتیں بہت ہیں، اپنے زندگی کے شعبوں میں طاعت کو، فرما برداری کو لاگو کیا جائے اور کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کافروں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کو مذاق بنا لیا گیا، وہ جی ان کی تو گاڑیاں ٹویوٹا تم استعمال کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کی مصنوعات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں، کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں اور ان کی مصنوعات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں جنہوں نے گستاخانہ خاکے یا گستاخی کی کوئی کوشش نہیں کی، جیسے چائنا ہے، جاپان ہے، اور ایک وہ کافر ہیں جنہوں نے کوشش کی اور وہ کر رہے ہیں، اور اس پر وہ سب ایک ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کی والدہ کو آپ کے گھر کے پاس والی دکاندار نے گالی دی ہو، کیا کرو گے؟ ہاں، ایک تو اس کا سر پھوڑو گے، اور دوسرا بچوں سے کہو گے بیٹے یہ قریب والی دکان سے بالکل سودا نہیں لینا، وہ اگلی دکان سے لایا کرو۔ کہو گے نہیں کہو گے؟ یا فتویٰ لینے جاؤ گے کہ کافر سے تجارت جائز ہے یا نہیں؟ یہ محبت کے فیصلے ہیں، یہ فتوے کے فیصلے نہیں ہیں۔ اگر مولوی صاحب فتویٰ دے دیں کہ بغل والی دکان سے سودا خریدنا جائز ہے، لوگ جس نے ماں کو گالی دی ہے، اور نبی سے محبت ماں سے کم ہے زیادہ ہے؟ ہم کہتے ہیں فتویٰ یہی ہے، کافر کی مصنوعات کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس کو خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس نے ہمارے پیارے حبیب کو گالی دی ہے، اب ہم ان کی دکان سے نہیں خریدیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مصنوعات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مصنوعات ہیں جو ہیں ہی نقصان دہ، وہ اپنا ملک مسلمان بناتا ہو تب بھی نقصان دہ ہے، ان کو تو مستقل چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اس عید پر آپ نے کتنی پیپسیاں پی ہیں؟ میں نے الحمدللہ کسی سوڈے کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا۔ اس میں ایک گلاس میں تقریباً 11 چمچ چینی کے ہوتے ہیں، اور اگر انسان ایک وقت کے کھانے میں 1 گلاس پیپسی پی لے تو اب اس کو مزید کچھ نہیں کھانا چاہیے، اس کے جسم کی ضرورت پوری ہو چکی چینی کے حساب سے۔ ہم کھاتے ہیں اس کو
पूरा पेट भरने के बाद मोटापा आ रहा है, मोटापे से वेनें बंद हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, वजह बुनियाद में ये है। नंबर 2, उसमें सोडा मैदा खराब करता है। जो काम मैदे ने करना था वो सोडा कर देता है। अगर आपके घर में खाना पका पकाया आए तो बीवी सुस्त होगी नहीं? जब ये पेप्सी हजम करती है तो मैदा सुस्त हो जाता है, अपना काम छोड़ देता है। नंबर 3, इसके अंदर ऐसे केमिकल हैं जो हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकाल करके ले जाते हैं, हड्डियों को भुरभुरा कर देते हैं। नंबर 4, ये केमिकल जाकर के आपके गुर्दों को बड़ा परेशान करते हैं। कराची में सर्वे हुआ कि जितने भी गुर्दे के मरीज थे उनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो इन मुसीबतों में पड़े हुए हैं, पेप्सी और उसके जितने भी चीजें कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये पिया करते थे। तो ये बर्बादी ही बर्बादी है। नंबर 5, कितने हुए नंबर? आपको खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद सादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। यह तबीयत के बिल्कुल खिलाफ है। आधा घंटा पहले पी लो या 1.5 घंटा बाद में पियो। अगर आपकी हंडिया उबल रही हो, नमक मिर्ची उसमें डाली हुई है, गोश्त पक रहा है, बेटा जाए और एक डोल पानी का उसमें डाल दे, क्या बनेगा? गोश्त गल जाएगा, नमक पूरा रह जाएगा। जब आपका मैदा उसको उबाल रहा है, उसमें इंसुलिन भी आ गई है, उसमें पित्ते ने तेजाब भी डाल दिया है, अब वो हंडिया उबल रही है, ऊपर से डाल दिया आपने पेप्सी, क्या बनेगा उसका? पानी भी गलत था, ठंडा भी था, बेड़ा गर्क कर देगा आप। सादा पानी ना दौराने खाना, मजबूरी हो तो 1 घूंट ले लो, और ना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। और ये जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ये तो बर्बादी है, नस्लों की बर्बादी। अब आप कहो जी मुतबादल चाहिए, अगर नबी से मोहब्बत बताते हो तो फिर इसका मुतबादल दो, कोई जरूरत नहीं मुतबादल, इसको फेंक दो, नहीं चाहिए हमें। इस ईद पर जितनी पेप्सी और कोला आपने पिया है ये फलस्तीनियों में हजारों लोगों की जान लेने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए काफी हो गया। दोनों कंपनियां यहूदियों की। कोला खोलते वक्त जो आपकी आवाज आती है ये उस गोली की आवाज है जो तेरे भाई के सीने में उतरती। और दूसरी किस्म मसनूआत की वो है जैसे गाड़ियां वगैरह है, तो ठीक है उन कंपनियों से ना लो जो हमारे नबी के गुस्ताख, उन कंपनियों की चीज इस्तेमाल कर लो जिन्होंने ये काम नहीं किया। काफिर तो काफिर है। तो इसलिए बायकाट को मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये मजाक नहीं है जी, एक बार उबाल उठता है तो जी बायकाट और बाद में फिर वही काम नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर अरबों डॉलर का रेवेन्यू पाकिस्तान से इकट्ठा करके ले जाते हैं। जब हालते जंग में होते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी फौजों का तावन करती हैं, और जब हालते अमन होता है उनकी फौजें, हुकूमतें मुसलमानों पर दबाव डाल करके उनके सारे रास्ते साफ करती हैं। ये मैकडॉनल्ड हो गया, ये KFC हो गया, ये सारे के सारे मुसलमानों के मुंह से लुकमा छीन कर ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब काफिर तैयार कर रहा है तो हमें क्या पता क्या डाल रहा है वो। अगर ये चीजें मुसलमान बनाए तो मैं उससे भी मना करता हूं। फास्ट फूड सारा नुकसान दे, और अगर काफिर बनाए तो आपसे मोहब्बत का तकाजा यह है कि इन सब मुसीबतों से दूर हो जाओ। शेल यहूदियों का, कार्टेक्स अमेरिका का है, टोटल फ्रांस का है, आपके मुल्क का भी है, मुतबादल तो है, लेकिन क्या हमारे अंदर ईमान है? अपनी मां को गाली देने वाली दुकान पर तो नहीं जाते, अपने नबी को गाली देने वाली की दुकान पर जाते हो। और याद रखो ये मोहब्बत ईमान का तकाजा है, इससे ईमान नहीं रहता। ये कोई वाजिब और नफल और मुस्तहब वाली बात नहीं है। इसलिए अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। जो आपके बस की बातें हैं, अगर आज सारे दाढ़ी छीनने वाले ऐलान कर दें कि चूंकि तुमने ये गुस्ताखी की है, आज के बाद हम आपके चेहरे से मोहब्बत करेंगे, इसका असर होगा नहीं होगा? जो करने के काम है बहुत ज्यादा है, उनको किया जाए तो असर होगा इंशाअल्लाह, हमारी जिंदगियों पर भी होगा, काफिर पर भी रोब डालेगा। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना।